اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اور دل لگا کے خدمت کرتا ہے، دنیا کے اندر جب کبھی بھی اس کے اوپر مشکل آ جائے، کوئی بہت مشکل وقت اور گھڑی آ گئی ہے کہ اب اس مشکل سے نکلنے کی اس کو کوئی راہ نظر نہیں آتی، ایسی مشکل کے اندر آدمی جب گرفتار ہو جائے تو اگر آدمی نے اپنے والدین کی خدمت کی ہو نا، تو اس خدمت کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے وسیلے سے بھی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ نے اپنی زبان حق ترجمان کے ساتھ آپ نے بنو اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ بیان فرمایا کہ یہ 3 افراد گھروں سے نکلے اور راستے کے اندر یہ جا رہے تھے کہ تیز طوفان آ گیا، آندھی آ گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم کہیں پناہ لیں، تو ایک پہاڑ کی غار کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ جب اس پہاڑ کی غار کے اندر یہ داخل ہوئے تو پہاڑ کے اوپر سے ایک بھاری پتھر جو تھا نا وہ گر کر تو وہ اس غار کا جو دھانا تھا، اس کا جو سرا تھا، اس کے اوپر آ کر گر پڑا اور وہ دروازہ بند ہو گیا بالکل۔ اب باہر نکلنے کی جگہ کوئی نہیں۔ اب یہ 3 افراد اس کے اندر قید ہو گئے۔ تینوں نے اپنا پورا زور لگا لیا کہ وہ پتھر وہاں سے ہٹ جائے، لیکن وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ جب ظاہری اسباب سے وہ مایوس ہو گئے کہ اب باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، تو اب ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہماری زندگی کا جو کوئی بہترین عمل ہے نا، اس بہترین عمل کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل کو دور فرما دے۔ تو ان تینوں افراد نے، 2 افراد نے اپنے اپنے نیک عمل جو ہیں وہ پیش کیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اور ان کی دعا کی برکت کے ساتھ وہ پتھر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہٹ گیا۔ اب جو تیسرا آدمی تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنا کیا نیک عمل پیش کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا کریم، تو جانتا ہے کہ میں بکریاں پالتا ہوں اور بکریوں کا ریوڑ لے کر میں باہر نکل جاتا ہوں اور ان کو جا کر وہاں پر چرواتا ہوں، لیکن اے مولا کریم میری یہ عادت ہے کہ جب بھی میں گھر جاتا تو سب سے پہلے بکری کا دودھ دھو کر اس کو ایک پیالے کے اندر لے کر تو میں سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا تھا اور وہ پیتے تھے، اور پھر میں اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرتا تھا۔ تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے مولا کریم، تو جانتا ہے کہ ایک روز جب میں بکریوں کو لے کر نکلا، واپسی میں تاخیر ہو گئی، اور جب حسب معمول میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں انتظار کرتے کرتے سو گئے ہیں۔ منتظر تھے لیکن انتظار پر نیند غالب آ گئی اور وہ سو گئے۔ تو عرض کرتا ہے مولا کریم، تو جانتا ہے کہ میں نے پوری رات وہ پیالہ لے کر وہاں پر ان کے سرانے بسر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ منتظر تھے اور انتظار کی کیفیت کے اندر ان کو نیند آ گئی ہے۔ اب اگر ان کو اٹھاتا ہوں تو پھر بھی ان کے آرام کے اندر خلل آتا ہے، اس لیے ان کو اٹھایا نہیں اور وہاں سے ہٹا نہیں، اس لیے کہ ماں باپ منتظر تھے، جب بھی آنکھ کھلے گی تو ان کے دل کے اندر خیال ہوگا کہ بیٹا آیا کہ نہیں آیا، اسی انتظار کے اندر وہ سوئے تھے۔ تو میں وہاں سے وہ دودھ کا پیالہ لے کر وہاں سے نہیں ہٹا کہ جب بھی ان کی آنکھ کھلے میں اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھوں کہ یہ مجھے فوراً دیکھ لیں تاکہ یہ پریشان نہ ہو اور وہ دودھ جو ہے وہ پی لیں۔ اے مولا کریم، میں نے پوری رات جو ہے وہ اسی کیفیت کے اندر بسر کر دی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے مولا کریم، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو ہمیں نکلنے کی راہ عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی برکت کے ساتھ اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیا اور ان کے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ تو یہ والدین کی خدمت ہے، ان کی خدمت کی برکت ہے کہ اگر والدین کی خدمت کی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، ان کا ادب اور احترام کیا ہے، زندگی کے کسی بھی موقع پر کسی بھی موڑ پر آپ پھنس گئے ہیں، نکلنے کی راہ نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اے مولا کریم، ہم نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، بڑا حسن سلوک کیا ہے، اگر وہ تیری بارگاہ کے اندر مقبول ہے، تجھے پسند ہے، تو اے مولا کریم اس کی برکت کے ساتھ ہماری یہ مشکل دور فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحیح معنوں میں والدین کا تابع فرما بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔